ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں اور ہماری غلطی کا تریاق ہے، علاج بتا رہی، اور وہ علاج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے خالص توبہ کرو۔ صرف توبہ نہیں کہا ہے، توبۃ نصوحا کہا ہے، خالص توبہ۔ توبہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہو کہ فوراً اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، اور تیسری چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور مصمم ہو، ارادہ ہو کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی۔ اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ دن میں کر لیں اور شام کو آ کر کہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم کو معاف فرما دے، اور صبح ہو کر پھر ہم وہی غلطی کریں اور شام کو آ کر پھر توبہ کریں، صبح پھر وہی غلطی کریں اور شام کو پھر ہم توبہ کریں، اس کو توبہ نہیں۔ توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جو قرآن کی اس آیت کے اندر مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے مسلمانوں تم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو۔ جس گناہ کی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی، یہ ہم سے کیا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبۃ نصوحا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ، یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے، عسیٰ ربکم، امید ہے شاید تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ پھر پہلی چیز پر جائیے، مذاق مت بنائیے گا دعا۔ صبح شراب پئیں اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، دوسرے دن پھر شراب پئیں اور رات میں پھر معافی، تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی، پھر گناہ کی توبہ۔ یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی، یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نہ ہوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا۔ پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنا؟ اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا، گناہوں سے بچا رہتا، تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا؟ آپ غور کریے، ایک اندھا شخص ہے، ایک اندھا آدمی ہے، اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ویسے ہی اندھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہا ہے، دنیا کی عیش و پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے، اس سے بچا ہوا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ بھائی وہ تو اندھا ہے۔ کمال تو اس آدمی کا ہے
جس کو دکھتا بھی ہے، جس کے پاس بینائی بھی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوت برائی بھی دے رہی ہے، اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اس کے پاس تنہائی بھی ہے اور غلط کام کرنے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا؟ انسان کا کمال تو تبھی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، شراب پینے کی صلاحیت موجود ہے اور سارے مواقع بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے، تو یہ ہے انسان کا کمال۔ سمجھ، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں، اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں۔ اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا، ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا۔ انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اس کے باوجود گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز میں اپنا ایئر کنڈیشن بند کرتا ہے اور صبح اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے، سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، اے سی کی قربانی دی، نرم گرم بستر کی قربانی دی، لحاف کی قربانی دی، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا، ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا، تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں، اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے۔ اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے، اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی وہ کھاتے ہی نہیں ہے، اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رہتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی پیتے ہی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور جون کی تپش اور گرم دنوں میں اے سی کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے، چاہتا ہے کہ پی لوں لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہے۔ ساری نعمتیں ہیں اور کھانے پر وہ قادر بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے عبادت۔ اس لیے پہلے ذہن میں آپ اپنے بات کو بٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکیوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ نیکیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہ نیکیاں کرتا ہے، اس لیے اس کی نیکیوں کی جو قدر ہوگی، اس کی نیکیوں کی جو عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوگی وہ کسی اور کی نہیں۔ اور گناہوں کا جذبہ اپنے اندر ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے وہ فرشتوں کی۔ غور کیجیے، یہ جذبہ سب کے اندر تھا۔ ہماری بات پر آپ ناراض نہ ہو، نبی بھی انسان تھے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو اندر لے جا کر سارے دروازے بند کر دیے اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہا یوسف آ جاؤ میرے پاس۔ غور کیجئے، شوہر موجود نہیں ہے، بادشاہ مصر موجود نہیں ہے، یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی اکیلی ہے، دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں اور ایک دروازہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ نہیں تھا، بہت سے دروازے تھے، اور اس نے کہا یوسف آ جاؤ۔
یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے موقع تھے. بادشاہ مصر کی بیوی خوبصورت، تنہائی کا موقع بھی، دروازے بھی بند، اور اس کی بات مان لیتے تو اعزاز و اکرام اور عظیم نعمتیں بھی، کیونکہ وہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچایا ہی نہیں، قرآن کہتا وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. ان جملوں پر غور کرو. اگر یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی بہک گیا ہوتا. یوسف نے بھی اس کا قصد کیا، اس عورت نے بھی اس کا قصد کیا. وَحَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی اس عورت کا قصد کیا، اس عورت کا ارادہ کیا. لیکن اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی نشانی نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی اپنا منہ کالا کر لیا ہوتا. یہ نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ان کے پاس بھی نفس تھا اور سارے موقع تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام مواقع کو طاق پر رکھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا. جیل کی سلاخوں میں جانا گوارا کر لیا، 7 سال جیل میں رہے یہ گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے، گناہ کے قریب نہیں گئے. یہ ہے توبۃ نصوحہ کا مطلب. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ آئے گا، شب قدر آئے گی، رات آئے گی، اٹھا کے دعائیں مانگی جائیں گی. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے مسجد میں منہ بنا بنا کے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن دکان پر جھوٹ کا کاروبار ان کا بند نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی وہ 3-5 کر کے اپنا سامان بیچیں گے اور اپنا دوسروں سے 3-5 کر کے سامان خریدیں گے. یہ برائی آج بھی ان کے دلوں سے نہیں دور ہوتی ہے. توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے اندر، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، روئیں گے بھی، لیکن برائیاں نہیں چھوڑ رہے. صاحب ارادہ نہیں. 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہیں. ندامت ہونی چاہیے، پھر اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے، اور تیسری چیز چھوڑ تو دیا لیکن آئندہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کبھی پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. گناہ ترک تو کر دیا لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آ گئے. آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے، او لوگو تمہارے سامنے رحمت للعالمین کی مثال ہے، او لوگو ساری دنیا کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے. او لوگو میرا یہ حال ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرة، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ 100 سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 سے زیادہ بار. اور کون؟ محمد رسول اللہ. دعا سکھلاتے ہیں کہ لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک لائن کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو. خزانہ ہے خزانہ. استغفر اللہ ربی، اللہ جو میرا رب ہے، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، ہر گناہ سے، یہ نہیں کہا گناہوں سے، ہر گناہ سے. بہت سے گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں. فرمایا من کل، لفظ کل استعمال کر دیا، چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہیں، ہر چھوٹا بڑا گناہ، ہر گناہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرے، طلب کرے. آپ یہ چاہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے. اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا، بہت کلیئر بات کر رہا ہوں، اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے بالکل گناہ نہ ہو. گناہ تو ہوں گے، انسان ہے نا، گناہ تو ہوں گے، کیونکہ ہم اور ایسی مخلوق آئی ہی نہیں کہ گناہ نہ کر سکیں. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا
کہ اگر تم بالکل گناہ کرنا چھوڑ دو گے، بالکل گناہ کرنا بند کر دو گے اور تم سے پھر کوئی گناہ ہی نہ ہو تو پھر مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے۔ یبدل، ہم تم کو بدل ڈالیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم فرشتوں کی طرح بننے کی کوشش کرو گے، اگر تم سے گناہ ہی نہ ہو اور بالکل تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف ہی کر لیا اور اتنا نیک بنا لیا کہ روئے زمین پر تم سے گناہ ہی نہ ہو، تو ہم تمہیں بدل ڈالیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں مٹا دیں گے، اور تمہاری جگہ پر پھر ہم ایسی قوم کو اس دنیا میں پیدا کریں گے، لے کر آئیں گے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرے گی، استغفار کرے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ ایسی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس جو بالکل گناہ نہ کرے، وہ ہے فرشتے۔ اور اسی وجہ سے جب اللہ نے دنیا میں آدم کو بھیجا اور جنت میں بھیجنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا اور جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فطرت انسان کے پیش نظر، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ یسفک الدماء، جو خون بہائے گی، فساد کرے گی، قتل کرے گی، خوریزی کرے گی، یعنی دنیا میں گناہ ہی گناہ کرے گی، ایسی قوم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ایسی مخلوق تو ہے جو بالکل گناہ نہ کرے۔ فرشتے، آپ کو معلوم ہے، آپ خانہ کعبہ جو لوگ گئے ہوں گے حج و عمرہ کرنے، انہوں نے دیکھا ہے کعبہ کے بالکل سیدھ میں چلے جائیے اوپر، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، چلے جائیے چھٹے آسمان کے اوپر، وہاں خانہ کعبہ ہی کی شکل ہے جس کو بولا جاتا ہے بیت المعمور۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں جو چھٹے آسمان کے اوپر ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 7 چکر لگانے کے بعد بیت المعمور کا 7 چکر لگانے کے بعد فرشتے لوٹ کر پھر نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ فرشتے جب بیت المعمور کا چکر لگا لیں گے تب ہمارا نمبر آئے گا۔ 7 چکر پورا کیا اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بار جو طواف کر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ رب العالمین کی، لیکن چونکہ یہ فرشتے ہمیں دیکھے ہیں، ہمیں ہماری جنت ہماری جہنم کو دیکھے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس لیے ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا جو گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود میرے ڈر سے اپنے آپ کو بچائے گی اور ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گی۔ آؤ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز کی طرف لے کر چلتا ہوں، آپ بھی سوچیں گے جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اللہ نے اس کو خلیفۃ الارض بھی نہیں بنایا، اپنا نائب بھی نہیں بنایا۔ جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اللہ نے اس مخلوق کو خلیفۃ الارض ہی نہیں بنایا، اور جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی، گناہ کرنے کا جذبہ تھا، اللہ نے اس مخلوق کو خلیفۃ الارض بنا کر دنیا میں بھیجا، حضرت آدم کو۔ اور ایسے ہی نہیں بھیجا، ایک گناہ، ایک خطا، ایک غلطی جنت میں بھی آدم سے کروائی گئی، بلکہ یوں کہو کہ گناہ کرنے کی پریکٹس بھی کرائی گئی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ مولوی سٹیا گیا، آج بول کیا رہا ہے، آج اس کو ہو کیا گیا ہے؟ غور کیجئے، گناہ ایسے ہی نہیں بھیجا، خاکہ تو پہلے ہی سے تھا دنیا بسائیں گے، لیکن دنیا بسانا کیسے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے بھی جو خطا ہوئی جنت کے اندر، وہ بغیر اللہ کی مشیت اور بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوئی۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، خلیفۃ الارض اللہ نے اس کو بنایا جس کو دنیا کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، جس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا، روح ڈالی اور جنت کے اندر بھیجا، آدم اور حوا دونوں سے کہا، اے آدم و حوا کلوا واشربوا، تم جنت میں جتنا چاہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو، فلا تقربا هذه الشجرة، لیکن اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ اے آدم، اے حوا، بس یہ میرا حکم ہے کہ اس پیڑ کے پاس، اس درخت کے پھل کو مت کھانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہاں شیطان پہنچ گیا، آدم اور حوا کو بہکایا،
آدم نے تو منع بھی کر دیا لیکن حوا نے کہا نہیں یہ ہمارا ہمدرد ہے، چلو چلے چلتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے جو ایک بار اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا، وہ کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، چلو یہ ہمارا ہمدرد ہے، اس کی بات مان لیتے، اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اب غور کیجئے، میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ اور استغفار، گناہوں کا علاج، یعنی گناہوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے۔ حضرت آدم سے خطا ہو گئی، کھا لیا اس درخت کا پھل، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے جو ایک بیماری کی شکل میں پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ بتایا ہو۔ اگر اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہے، بڑی خطرناک ہے، زہریلی ہے، ایک نفس اور ایک شیطان۔ نفس گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اگر نفس جیسی زہریلی چیز کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا کیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی پر نادم ہو جاؤ اور اس غلطی کو چھوڑ دو اور آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو اور اس کے بعد استغفار طلب کرو۔ یہ استغفار، یہ توبہ، یہ مغفرت کی دعا تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی، تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی۔ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھلائی، وَعَلَّمَ آدَمَ، آدم کو سکھلایا۔ غور کرو، مشیت ازدی، مشیت الہی نے گناہ بھی خطا بھی کروائی، اب وہی مشیت الہی ان کو دعا بھی بتلا رہی ہے، وہی اللہ رب العالمین ان کو دعا بھی بتلا رہا ہے۔ اے آدم، یہ خطا تو کر بیٹھے، اب اس خطا پر نادم ہو، ہاں آئندہ کرو گے، میں نے چھوڑ دیا، اب آئندہ کبھی نہیں کریں گے، نہیں، اب اس خطا کا اقرار اس طریقے سے کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غلطی بھی اللہ کی مشیت سے ہوئی، دعا بھی اللہ نے بتائی، اب یہی اس زہر، اس بیماری کو یہی دوا ختم کر سکتی ہے، اور دوا کیا ہے؟ اے آدم، تمہیں یہاں سے جانا ہے، جاؤ، اب تمہیں جنت میں نہیں رکھا جائے گا، اب ہم تمہیں اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور اس شیطان کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں، یہ پھر تم سے گناہ کرائے گا لیکن اس گناہ کا علاج بھی ہم تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں، یعنی دعا، استغفار، توبہ، ہم اس کو بھی تمہیں دے رہے ہیں۔ شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے اللہ کو چیلنج کیا، کیا کہا؟ اللہ، مجھے قسم ہے اپنے تکبر کی، تو نے مجھے نکالا ہے، نکال دیا، ٹھیک ہے، میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا۔